دعا اور دوا میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم۔ یہ براہ راست پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، 180041922154 اور 9989974324۔ فون کے ذریعے جب آپ اپنے مسائل بتائیں اس وقت برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ کر دیجئے اور اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے گا۔ اتنا آپ کو وقت ملتا ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز آن کر لیں۔ آج ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو موجود ہیں مولانا محمد عالم قاسمی صاحب، جو معروف عالم دین ہیں۔ ایک کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم گجرات سے بول رہے ہیں۔ جی فرمائیے محترمہ۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ جس دن محرم تھے نا، دو سوال ہیں ہمارے۔ جس دن محرم تھے نا 10 تاریخ کو، جی اس دن ہمارا 2-2:30 بجے سے ہمارے سیدھے ہاتھ کا مدعا جو پھڑک رہا تھا نا، ابھی تک بند نہیں ہوا، بہت پھڑک رہا ہے ابھی بھی۔ کیا ہوا 10 محرم کو؟ جس دن 10 تاریخ کو محرم ہوتے ہیں دوپہر سے، ہاں ظہر کے بعد، ہاں ہاں، تو سیدھے ہاتھ کا جو مدعا ہے نا اتنا پھڑک رہا، ابھی بھی بند نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کہا ہم پوچھ لیں کیا ہے کیا نہیں۔ سیدھے ہاتھ آپ کا پھڑکنے لگا ظہر کے بعد سے؟ ہاں ہاں، جس دن محرم سے اسی دن جی۔ دوسرا مسئلہ؟ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارا بھائی نہیں ہے 19 سال کا ہے، اس کا جو ہے ہڈی بڑھ رہا ہے سر کا، اس کا پوچھنا ہے میرے کو کون سی دعا؟ کیا پڑھ رہا ہے اس کا بھائی کا؟ سر کی ہڈی۔ نہیں سمجھ میں کان آیا۔ بھی بند ہو گیا، اس کی اتنی ہڈی بڑھ رہی، کان بھی بند ہو گیا ایک طرف کا۔ اچھا کان اس کا؟ ہاں ہاں۔ اچھا کان کی ہڈی اس کی بڑھ گئی ہے، ایک طرف کی کان کی ہڈی بڑھ گئی ہے۔ سر کی ہڈی بڑھ گئی ہے، کان اس کا بند ہو گیا ہے۔ اچھا، سر کی ہڈی بڑھ گئی ہے اور جس وجہ سے اس کو ایک طرف سے سنائی نہیں دیتا ہے۔ مولانا صاحب، کیا آپ نے ان کا مسئلہ سن لیا؟ مولانا صاحب سے جی، کیا آپ نے ان کا مسئلہ سن لیا یا میں دہراؤں؟ آواز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس بیچ ہم ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں، مولانا صاحب سے دوبارہ رابطہ کریں گے، آڈیو کچھ ایشو آ رہا ہے۔ اس بیچ میں ایک اور کالر کو لے لوں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، جی فرمائیے محترمہ۔ آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، آپ اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ اور چکر آ رہے ہیں آنکھوں میں۔ چکر آ رہے ہیں آپ کو؟ ہاں، کمزوری زیادہ ہو رہی ہے، بخار تو سب اتر گیا ہے۔ بخار آپ کو 3-4 دن سے تھا، پہلے وائرل فیور چل رہا ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا وہ تو، صاف پر ہے نا، چکر بہت آ رہے ہیں، مطلب کمزوری زیادہ ہو گئی ہے شریر۔ کھانا نہیں کھایا 8 دن تک میں نے جو۔ مولانا صاحب دعا بتا دے کوئی۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا جو دوسرا گاڑی والا مسئلہ تھا، پیسے والا، وہ حل ہو گیا تھا؟ جی وہ چل رہا ہے اس کا دھیرے دھیرے، وہ سیٹ فون کر رہا ہے کہ کام پہ آ جاؤ، گاڑی لے جاؤ۔ مطلب پہلے تو فون اٹھاتے نہیں تھے، اب جو ہے فون کرنے لگے ہیں کہ آپ نے پیسے اپنی گاڑی لے جاؤ، پیسے دے دو۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب تھوڑی دیر میں آپ ٹی وی پر ہی۔ مجھے چکر بہت آ رہے ہیں بس بھائی جان، چکر کا کوئی دعا بتا دے کہ پڑھ لوں اس کو۔ جی یہ مسئلہ آپ کا سمجھ میں آ گیا، آپ کو تھوڑی دیر میں اس کا جواب ٹی وی پر ہی مل جائے گا۔ ایک اور کالر سے بات کر لیں اس بیچ۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہاں میں آسمین ممبئی سے بول رہی ہوں۔ جی میں ممبئی سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے، آپ کا کیا مسئلہ ہے محترمہ؟ میرا آمد میں، میرے 2-3 سوال ہے۔ میرے آمد میں آنے سے پہلے وہ خرچے کا ذریعہ بنتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ لائٹ کا سامان ہمیشہ خراب رہتا ہے۔ کس کا سامان خراب رہتا ہے؟ لائٹ کا سامان، جو ٹی وی، فریج، پنکھے، یہ سب خراب ہوتے ہیں۔ گھر میں آپ کے لائٹ کا سامان خراب ہوتا ہے ہمیشہ؟ ہاں۔ اور میں دوائی کرتی ہوں مگر میرا وزن بہت کم ہوتا نہیں ہے۔ آپ کا پہلا مسئلہ کیا تھا وہ بتائیے ذرا پھر سے۔ پہلا میرا مسئلہ یہ ہے کہ روپیہ آنے سے پہلے، آمد میں آنے سے پہلے خرچے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مجھے، کس کے آنے کا؟ پیسہ، روپیہ آنے سے پہلے ہی خرچے کا ذریعہ بنتا ہے۔
تو یہ تو عام مسئلہ ہے، پیسہ آپ کا آنے سے پہلے تو سب کے ساتھ لگ بھگ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ پیسہ آپ کا بہت بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں جیسا دوا کے لیے. ٹھیک ہے جی محترمہ، آپ کو روزی روٹی میں برکت نہیں رہی. بالکل میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، آپ کو جواب دے دیں گے. مولانا صاحب پہلا مسئلہ جو تھا، گجرات سے بہن نے فون کیا تھا، 10 محرم کی تاریخ سے ان کے ہاتھ میں پھڑپھڑاہٹ بہت زیادہ ہے، ان کو ایک شبہ ہے کہ کیا ہے، اب تک پھڑپھڑاہٹ ہے. دوسرا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ ان کے بھائی کے سر کی ہڈی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس وجہ سے ایک طرف سے کان میں سنائی نہیں دیتا ہے. ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ محترمہ کا جو پہلا سوال تھا کہ ہاتھ میں بہت پھڑپھڑاہٹ ہے، تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی طریقے کے خون وغیرہ میں فشار خون، بلڈ پریشر وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو تو دوا بھی کرائیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کریں. دعا بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دیں گے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اس کو روزانہ پڑھتی رہے اور پڑھ کر کے اپنے چہرے کے اوپر، جسم کے اوپر اسی ہاتھ کو پھیرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا فرمائیں گے. اور پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی طریقے کی اگر کوئی چیز ہوگی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ اور آیت الکرسی 11 مرتبہ، اور پھر قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، ان سب کو پڑھ کر کے ایک پانی میں پھونک لے اور اس کے بعد اس کو صبح شام پیے 7 دن تک. تو انشاءاللہ اگر کسی وجہ سے کوئی چیز ہوگی اور اگر بیماری بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے شفا نصیب فرمائیں گے. تو محترمہ کے ہاتھ کا جو مسئلہ تھا پھڑپھڑاہٹ والا، یہ اس کے لیے یہ بہت آسان سی ترکیب ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا ان کا کہ ان کے بھائی کی جو ہڈی ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور دعا کے لیے بس اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر شفا دینے والے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمایا تھا کہ بندہ چاہے جس اعتبار سے، جیسے بھی، جس مرض کے ذریعے بھی بیمار پڑ جائے تو اللہ ہی تعالیٰ شفا دیتے ہیں. تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر کے اس کے اوپر ہاتھ کو پھیرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے. اور صبح شام اس دعا کو، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اس کا معمول بنائیں، اور اسے اول اور آخر، شروع میں اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے، اور 21 مرتبہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ ان کے بھائی کو بھی شفا نصیب. راجستھان کی عقیلہ صاحبہ کو بخار تھا، اب کمزوری بہت زیادہ ہے، چکر آ رہے ہیں. محترمہ کو بخار تھا اور بہت پریشانی آ گئی، تو بخار کے لیے آتا ہے کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. یہ دعا بخار وغیرہ کے سلسلے کی اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کر سلامتی کا معاملہ فرماتے ہیں. تو اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھ کر کے اس کو پھونکے، اور پھر پانی کے اندر بھی اس کو پڑھ کر کے وہ استعمال کرے تو بخار کے بعد کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کو دور فرما کر کے سلامتی کا معاملہ فرمائیں گے. اور جو کمزوری ہے وہ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے یا قویو یا قویو اس کا ورد جو ہے کم از کم 7 دن تک روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کر کے یا قویو سر کے اوپر ہاتھ رکھیں اور یا قویو پڑھیں تو انشاءاللہ جسم کے اندر جو بھی کمزوری ہے، جس طریقے کی بھی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ اس تمام کی تمام کمزوری کو دور فرما دیں گے. مولانا صاحب بمبئی سے محترمہ کا مسئلہ بڑا تھوڑا سا پیچیدہ سا ہے، مطلب پیچیدہ اس معاملے کی پریشانیاں ان کے گھر میں بہت زیادہ ہیں، پیسہ ابھی آتا نہیں ہے لیکن پیسہ خرچ ہونے کے اثرات نظر آتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، خود ان کا وزن بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، وزن کم نہیں ہو رہا ہے، اور ان کے گھر میں جو بجلی کا سامان ہے، جو لائٹس ہیں، گیزر ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ اکثر و بیشتر خراب ہوتے رہتے ہیں. محترمہ کا 3 سوال ہے. 3 سوال میں ایک تو یہ ہے کہ آمدنی سے پہلے ہی خرچ کے راستے سامنے آ جاتے ہیں، ابھی پیسہ آیا بھی نہیں کہ ضرورتیں سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ تو کم و بیش ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، خاص طور پہ جن کو مہینے وغیرہ
ماہانہ تنخواہ جن کی ہے ان کے لیے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ لگائے رہتے ہیں، اور یہ مسئلہ جن کا اپنا کاروبار ہے یا روزانہ کی آمدنی ہے ان کے ساتھ ایسا مسئلہ کم ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پہ ماہانہ آمدنی والے کا یہ ہوتا ہے کہ آمدنی چونکہ ایک مرتبہ آتی ہے اور خرچ جو ہے سے ہمیشہ پورے مہینے کے اندر آ کر کے کھڑی رہتی ہے، تو امید پہلے سے رہتی ہے کہ آمدنی آئے گی تو اسے فلاں فلاں کام کریں گے، تو یہ ماہانہ والے کے ساتھ زیادہ مسئلہ رہتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، اور آسانی کے لیے یہ ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ آتا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سکون کا اور عافیت کا معاملہ فرمائیں گے، اور گھر کے اندر برکت کا بھی معاملہ آئے گا۔ اس دعا کو پڑھ کر کے یا تو خود استعمال کریں، روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں، یا نہیں تو اس دعا کو لکھ کر کے گھر کے جو مین دروازہ ہے گھر کے اوپر اس کو لکھ کر کے اوپر لٹکا دیا جائے، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے گھر کے اندر خیر و برکت کا معاملہ ہوگا۔ دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ گھر کے اندر جو بجلی کے سامان ہے، لائٹ وغیرہ ہے، یہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی باہری چیز ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے انہیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ کر سکیں تو بہت اچھا ہے کہ 40 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں، تو گھر کے اندر اگر کوئی باہری چیز ہے، اجینہ وغیرہ نے بسیرا کر لیا ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے، اور گھر جو ہے ان تمام طرح کی چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کا وہ معمول بنائے 40 دن تک۔ سورہ بقرہ چونکہ 2.5 پارہ ہے، اگر اتنا وہ نہیں کر سکتی ہیں تو کم از کم اتنا یہ کرے کہ روزانہ صبح کے اندر، ہر روز صبح اور شام دونوں وقت سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیتیں ہیں اس کو وہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ گھر کے اندر اگر کوئی چیز نے بسیرا کر لیا ہے یا کسی اور چیز کا اثر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دیں گے، اور اس طریقے کی پریشانیوں سے انہیں نجات مل جائے گی۔ تیسرا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کوشش کرتی ہیں لیکن ان کا وزن کم نہیں ہو رہا ہے۔ وزن کم نہیں ہونے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور کثرت سے نماز پڑھیں، اور دوسرا وزن کو کم کرنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مہینے کے اندر کم از کم 3 روزہ رکھ لیا کریں، ایام 20 کا روزہ، چاند کے حساب سے 13، 14، 15، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر مہینے کے اندر یہ 3 دن روزہ رکھتے تھے، اور اکثر نیک لوگوں کا یہ معمول بھی رہا ہے ایام 20 کا روزہ رکھنا۔ ہر مہینے کے اندر یہ 3 روزہ رکھیں، اور اس کے علاوہ بھی روزہ کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ روزے کی برکت سے ان کے جسم کے اندر جتنا فاسد مادہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ان کی جو صحت ہے وہ بھی درست ہو جائے گی۔ تو روزے کا معمول وہ کثرت سے بنائیں، اور کم از کم ہر مہینے کے اندر 3 روزہ جو ایام 20 کا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی رہا ہے، تو اس کو اپنے معمول میں ضرور شامل کر لیں، انشاءاللہ انہیں بہت فائدہ ہوگا۔ جی، ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بھائی فرمائیے۔ جودھپور راجستھان سے عبد الشکور ہوں۔ عبد الشکور بھائی فرمائیے۔ میرے 2 مسئلے ہیں۔ میری ایک بچی ہے، اس کے سفید داغ ہو گئے ہیں۔ سفید داغ کہاں، چہرے پہ؟ نہیں، پیروں میں، کمر میں، اچھا، اور گرمے سے وہ کم سنتی ہے، تھوڑا کان کم سنائی دیتا ہے۔ کان سے کم سنائی دیتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ اور روزی میں برکت ہے نہیں۔ جی، روزی میں برکت نہیں ہے۔ روزی میں برکت نہیں ہے عبد الشکور صاحب، ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے مولانا صاحب۔ ان کا بھی 3 مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو سفید داغ ہو گیا ہے، تو جہاں تک ممکن ہو دوا وغیرہ بھی استعمال کی جائے، اور اس کے لیے آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے کے مرض والوں کو وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔
اللہ نے انہیں اس معاملے کے اندر خاص تاثیر اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. حتی یتبین لکم الخیط، یہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھیں گے تو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ برس والے کو، سفید داغ والے کو اور اس طریقے کے جو مردے تھے اللہ کے حکم سے وہ زندہ کر دیا کرتے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اس مرض کے لیے اللہ نے خاص شفا رکھی ہے. تو اس دعا کو وہ روزانہ پڑھے، 21 مرتبہ روزانہ پڑھ کر کے جہاں جہاں پہ ان کے لگتا ہو کوئی اس طریقے کا داغ ہے تو اپنے ہاتھ کو پھیریں تو اللہ تعالیٰ شفا دے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اور ایک اور دعا آتی ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ وبحمدہ العظیم ولا حول ولا قوت الا باللہ. 3 مرتبہ اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر پڑھ کر کے اور جسم کے اوپر اس کو پھیریں گے تو انشاءاللہ اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ اسے نجات بھی دیں گے اور یہ مرض بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے اور رونق کو اللہ تعالیٰ بحال فرما دیں گے. یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، حدیث پاک کے اندر آئی ہے یہ دعا اور قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہے. دوسرا ان کا مسئلہ ہے کہ کم سنتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ قوت سماعت کو بڑھنے کے لیے ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو اس کو روزانہ اپنے معمول کے اندر پڑھیں، رکھیں. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کی جو سماعت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ انہیں بڑھا دیں گے. اور دوسری دعا یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ الَّذِي أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے جو مرض ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص شفا رکھا ہے اس مرض کے لیے. تو اس دعا کو بھی پڑھے، امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. تو اس دعا کے اندر اللہ نے خاص تاثیر رکھے، انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے ان کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی. اور تیسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، تو برکت کے حصول کے لیے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سب، ورنہ کم از کم جو لوگ پڑھنے کے لائق ہیں وہ لوگ رات کے اندر سونے سے پہلے روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں. سورہ مزمل کی تلاوت سے برکت بھی ہوتی ہے اور پھر رزق کی جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دیتے ہیں. جو ہے اس کے اندر برکت اور جو تنگی ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرماتے ہیں. تو سورہ مزمل کی تلاوت کا انہیں معمول بنانا چاہیے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے محترمہ، تھوڑا زور سے بولیے. میں گجرات بروڑا سے بول رہی ہوں. جی میں نے بیچ میں سوال پوچھا تھا پر میرا جواب نہیں ملا تھا، کٹ ہو گیا فون. کب؟ آج؟ 2-3 دن ہوئے. کیا مسئلہ بتائیے، دوہرائیے اپنا مسئلہ. میرا بھائی ہے 29 سال کا، اس کا کہیں ہو ہی نہیں رہا ہے. رشتہ آتا ہے پر دیکھنے والے آتے ہی نہیں ہے، خالی رشتہ یعنی کہلاتے ہیں کہ ہم آئیں گے پر کوئی آتا نہیں. بھائی کا آپ کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے بعد دوسرا مسئلہ؟ وہ سامنے والے کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے پر کوئی آتا نہیں ہے. ہاں یہ سمجھ گئے محترمہ. دوسرا مسئلہ کیا آپ کا؟ اس کی باڈی زیادہ ہے، اس کے لیے. باڈی زیادہ ہے مطلب وزن زیادہ ہے؟ ہاں وزن کم کرنے کے لیے ابھی مولانا صاحب نے طریقہ بھی بتایا تھا. وہ تو میں نے سنا. ہاں سنا. جی سنا وہ تو میں نے. ٹھیک ہے. تو رشتے کے لیے آپ کو بتا دیں فی الحال آپ کے بھائی کے رشتے کے لیے کیا دعا. 3 سال سے ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. ہوتا ہے، پریشانیاں دشواریاں رکاوٹیں ہوتی ہیں، بتاتے ہیں آپ کو، مولانا صاحب بتائیں گے آپ کو. جی مولانا صاحب.
جی رشتے کے سلسلے میں محترمہ جو فرمائیں کہ ان کے بھائی کا رشتہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا ہے، تو رشتے کے سلسلے میں تو وہ بتائی جاتی ہے وہ دعا کہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی جائے، وہ برابر روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر لیں، اور اگر ایک مرتبہ روزانہ نہیں کر پاتے ہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دن سورہ طٰہٰ کی وہ تلاوت کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے جو رشتے ہیں وہ آنے لگیں گے۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ ہمیں شریک حیات بھی عطا فرمائیے، اولاد بھی عطا فرمائیے، اور اولاد بھی فرما بردار ایسی بنائیے کہ جن کو دیکھ کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ تو اس کے اندر اس کی بھی دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا، کہ اللہ ہمیں شریک حیات عطا فرمائے۔ تھی اس دعا کو وہ روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں اور معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ کی اسی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پاکیزہ اور مناسب رشتہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دعا بہت ہی مجرب ہے۔ بالکل یقیناً دعا مومن کا ہتھیار ہے، رب کریم کے نادیدہ خزانوں کی چابی ہے، اس لیے یہ تلقین کی جاتی ہے کہ ہمیشہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مولانا صاحب آج کے لیے آپ کا شکریہ بہت بہت، اور ناظرین تمام آپ کا بھی شکریہ۔ انشاءاللہ کل صبح کے پروگرام میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ اللہ حافظ۔